اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آیت نمبر 33 سورہ البقرہ۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہا اے آدم بتاؤ ان کو نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم نے بتا دیے ان کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو نام اللہ تعالیٰ نے اشیاء کا علم، جو بھی علم حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو جب وہ سارا علم جو ہے وہ اشیاء کے نام، جو بھی وہ چیزیں تھیں، جب حضرت آدم نے فرشتوں کے سامنے ان سب چیزوں کو رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، اور میں عالم غیب کا علم بھی میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو فضیلت دی وہ علم کی بنیاد پر بھی ہے، کیونکہ فرشتوں کا جو علم ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے ہیں، جیسے جو فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو اسی کا علم ہے، اس کے علاوہ وہ دوسری چیزوں کو نہیں جانتے۔ اسی طرح سے حضرت آدم جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کا علم دیا، ان کا استعمال، ہر چیز کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، لیکن اس کے باوجود جو کل کائنات کا علم ہے، جو غیب کا علم ہے، اس کا کچھ حصہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ عطا کیا ہے، لیکن کل غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ تو حضرت آدم نے جو ہے وہ سارے نام بتا دیے، اور پھر ساتھ ہی آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے سجدہ کرو، تو فرشتوں کو ہی حکم ملا تھا سجدے کا، انسان کو، حضرت آدم کو، کیوں؟ علم کی بنیاد پر۔ حضرت آدم کو جو علم دیا گیا ہے، ہم انسانوں کو جو علم دیا گیا وہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے، اسی لیے یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہم اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرشتوں کو حکم ملا کہ سجدہ کرو۔ اب چونکہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو نہیں ٹالتے، تو فوراً انہوں نے سجدہ کر دیا۔ اب جو ابلیس تھا، جو کہ جن ہے، ابلیس جو ہے وہ جن ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ عبادت گزار تھا بہت زیادہ، اتنی زیادہ وہ عبادت کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ شامل کر دیا، فرشتوں کے بیچ میں اس کو جگہ مل گئی۔ تو جب سب کو حکم ملا فرشتوں کو، تو وہ بھی وہیں تھا، تو کیا ہوا کہ اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب فرشتوں کو حکم ملا تو ابلیس جو ہے وہ اس نے سجدہ نہیں کیا، سارے فرشتے جھکے ہوں گے اور ابلیس جو ہے وہ کھڑا ہوگا وہاں پہ۔ ابا واستکبرا، اس نے منہ موڑا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم اس نے نہیں مانا اور وہ کس میں ہو گیا؟ کافروں میں شامل ہو گیا۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے کتنے حکم مانتے ہیں اور کتنے نہیں مانتے، تو پھر یہ چیز سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ آیا ہم مومن متقی ہیں یا پھر ہم بھی کافروں کی لسٹ میں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ابھی اگلی آیتیں جو ہیں ان میں تذکرہ ہے کہ حضرت آدم جو ہے وہ کس طریقے سے حضرت آدم کو شیطان نے پھسلایا تھا۔ پچھلی آیات کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں، ایک سمرائز کر لیں کہ انسان جو ہے، دیکھیں ہمارے اندر روح ہے نا، یہ جسم ہمارا جنت میں جب ہم جائیں گے ہمارے جسم تبدیل ہو جائیں گے، کہ جو روح ہے وہ نہیں بدلے گی، وہ روح ہمیشہ وہی رہے گی۔ تو ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو ایک
جو ہمارا امتحان ہے، جو ہماری ایک حیثیت ہے، وہ اللہ کے نائب کی حیثیت ہے۔ ہم نے یہاں پہ دنیا میں آ کے اپنی زندگی اللہ کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق گزارنی تھی اور گزارنی ہے، اور جو انسان بھی اس چیز کو نہیں فالو کرتا پھر اس کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ فساد اور خون بہا، ان چیزوں سے بچنا ہے، مطلب نیگیٹیوٹی سے بچنا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے فرشتے اللہ کی حمد کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس انسان کا جو ہے وہ، چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو پھر اس کا کام بھی کیا ہے کہ وہ خود اللہ کی تسبیح میں لگا رہے اور اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتا رہے انسان۔ اور پھر جو علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہر انسان کو جو بھی علم دیا ہے، ایک تو یہ کہ علم سیکھنا چاہیے، اور سب سے بہترین علم کیا ہے کہ انسان قرآن سیکھے، قرآن پہ عمل کرے اور قرآن کا علم ہی سیکھے۔ یہ سب سے خوبصورت اور سب سے بیسٹ چیز ہے کہ انسان خود بھی عمل کرے، اور پھر اس کے علاوہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں قرآن پہ، جو اپنی زندگی دین کے مطابق گزارتے، انہی کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کیونکہ کمپنی جو ہے وہ بہت اثر کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہ جو غیب ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور اس کے بعد اگلی بات کہ جو بھی ہم چھپاتے ہیں اور جو بھی ہم بیان کر دیتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ کل احاطہ کیے ہوئے ہے ہر علم کا۔ اور اس کے علاوہ تکبر جو ہے وہ انسان کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ تکبر جو ہے وہ کسی بھی چیز کا وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ کیا کوشش کرنی ہے کہ انسان اپنی اصلاح کے اندر لگا رہے۔ جب آپ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو آٹومیٹیکلی دوسرے آپ کی جو پرسنالٹی ہوگی اس سے سیکھیں گے۔ ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صحیح اور غلط کو کہنا چھوڑ دیں، لیکن اس کو ایک حد تک کہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، تو اپنی انرجی اتنی زیادہ ان میں ویسٹ کرنے کے بجائے اپنے عمل پہ جو ہے انسان فوکس کرے۔ اور پھر ہمیں بنانے والا رب ہے، اس نے ہمیں ایک مقام دیا ہے، تو اپنے مقام کو ہمیشہ انسان سمجھے۔ اور انسان کا مقام بڑھتا کب ہے؟ جب وہ اپنے رب کے ساتھ جڑتا ہے۔ جب آپ مخلوق سے جڑ جاتے ہیں اللہ کی محبت میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی دیتے ہیں، لیکن انسان کی جو روح ہے اس کا جو اصل سکون ہے وہ رب کی ذات کے ساتھ ہی ہے۔ تو اس لیے چاہے جو بھی رشتہ ہے، جتنے بھی رشتے آپ کو زندگی میں ملے ہیں، ملیں گے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس کو ہمیشہ جسے کہتے ہیں نا تازہ رکھیں، کیونکہ یہی ایک چیز ہے کہ جو ہمیں خوشی بھی دے سکتی ہے، اطمینان بھی دے سکتی ہے۔ کرب کی حالت کے اندر بھی اگر ہم ہیں تو ہمیں رب کے ساتھ خوشی اور سکون دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ، اور یہ چیز جو ہے وہ بالکل بھی ذہن میں نہ لائیں کہ ہم کوئی بندر تھے یا ہماری کوئی قدر و قیمت کم ہے۔ اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری بھی سمجھیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی قرآن پہ عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف لے کے جانا ہے۔